دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کرانے والے ملک میں صدر بدل جاتا ہے، نعرہ بھی بدل جاتا ہے، پارٹی بھی بدلتی ہے، مگر طاقت نہیں بدلتی۔ یہی وہ سوال جو آج امریکہ کے اندر ہر طرف گونج رہا ہے اور دنیا کے ہر حساس ذہن کے سامنے بھی کھڑا ہے۔ کیا واقعی امریکی انتخابات عوام کے لیے ہوتے ہیں یا وال سٹریٹ پہلے ہی رزلٹ لکھ چکا ہوتا ہے؟ امریکہ کے ایک طاقتور مالیاتی دیو بلیک راک کے سربراہ لیری فنک نے ایک ایسا جملہ کہا 2024 میں جس نے اس پوری بحث کو اور بھی ننگا کر کے رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انتخابات کون جیتتا ہے، چاہے ٹرمپ جیتے یا کیملا ہیرس، وال سٹریٹ کے لیے یہ کھیل تقریباً ایک جیسا رہے گا۔ یہ کوئی ایک عام سیاسی جملہ نہیں تھا، یہ دراصل ایک طاقتور اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جو یہ بتاتا ہے کہ امریکی سیاست کے پردے کے پیچھے اصل ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں۔ امریکہ میں الیکشن کے دن عوام ووٹ تو ڈالتے ہیں، مگر اس سے بہت پہلے ارب پتی سرمایہ کاروں، مالیاتی اداروں اور کارپوریٹ نیٹ ورکس کے فیصلے اپنا راستہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ یعنی میدان میں تو دو امیدوار اترتے ہیں، مگر اسٹیج کے پیچھے ایک ہی سلطنت ہوتی ہے، وہ ہے کاروبار کی سلطنت، سرمایہ کی سلطنت۔ آج دنیا کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی یعنی بلیک راک اربوں اور خربوں ڈالر کے دنیا بھر میں اثاثے سنبھالتی ہے، اور جب اتنی بڑی مالی طاقت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو پھر سوال یہ نہیں ہوتا کہ کون صدر بنے گا، پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صدر آخر کس کے لیے پھر کام کرے گا۔ یہی کھیل صرف اسی بلیک راک تک محدود نہیں ہے، ایک اور بڑا نام ہے بلیک سٹون کا، جو دنیا کی سب سے بڑے آلٹرنیٹو ایسٹ مینیجر میں سے ایک ہے۔ یہ محض ایک انویسٹمنٹ کمپنی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مالیاتی نیٹ ورک ہے جس کے اثرات ریئل اسٹیٹ، ہاؤسنگ، ہسپتالوں، ہوٹلوں، گوداموں، دفتروں اور بے شمار شعبوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ آج امریکہ میں گھر یعنی ہاؤس، جو کبھی انسان کی ایک پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا، وہ آج انویسٹمنٹ کی ایک شے بن چکا ہے۔ اور دوستو، جب گھر منافع کا ذریعہ بن جائے تو کرائے بھی بڑھتے ہیں، بے گھری بھی بڑھتی ہے، اور عام آدمی کی زندگی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں لاکھوں خاندان ایک اپنی جو انکم ہے اس کا بڑا حصہ رینٹ میں ادا کرتے ہیں۔ کسی کے لیے چھت محض رہائشی ہوتی ہے، مگر وال سٹریٹ کے لیے یہ ایک کموڈٹی ہے، ایک ایسٹ ہے، اور جب ایسٹ انسان پر غلبہ حاصل کر رہے تو جو معاشرہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک مارکیٹ یعنی بازار میں بدلنے لگتا ہے۔ اور دوستو، یہ جو بلیک سٹون، بلیک راک ہے، یہ کمپنیاں الگ الگ تو ضرور ہیں، مگر ان کی دنیا اور ان کا کام کرنے کا انداز ایک ہی جیسا ہے۔ وہ دنیا جہاں ہاؤسنگ بھی ایک کماڈٹی بن جاتی ہے، انسان ایک ڈیٹا اور سیاست ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بن جاتی ہے۔ اب ذرا آپ ان الیکشنز کی طرف آئیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں چاہے جو بائیڈن ہو، کیملا ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آئے، ان دونوں پارٹیوں کا، ان دونوں سٹور کا بیانیہ تو الگ الگ ہوتا ہے، وہ الگ الگ نیریٹو تو تیار کرتے ہیں، مگر ان کا لہجہ بھی الگ ہو سکتا ہے، وعدے بھی الگ ہو سکتے ہیں، مگر امریکی نظام سسٹم کے اندر ایک تلخ حقیقت یہ موجود ہے کہ وہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ ان دونوں پر اثر انداز ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مسئلہ صرف الیکشن کو جیتنے کا نہیں ہوتا، مسئلہ اصل تو ہے فنڈنگ کا، یعنی الیکشن کو فنڈ کون کرے گا۔ جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اشتہار ہوتا ہے، میڈیا بھی اسی کا ہوتا ہے، لابی بھی اسی کی ہے، اور وہ امپیکٹ بھی وہی کریٹ کرتا ہے۔ امریکہ میں الیکشن اتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں کہ عام عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، اربوں ڈالر الیکشن پر لگائے جاتے ہیں، اور جب جمہوریت اتنی مہنگی ہو جائے تو عام شہری کی آواز کمزور اور چند ڈونرز کی آواز بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور علمی تحقیق نے برسوں پہلے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ امریکہ میں عام شہریوں کی نسبت جو کاروباری ایلیٹ اور منظم مفادات رکھنے والے گروہ جیسے اسرائیل کی جو پبلک افیئر کمیٹیاں ہیں، وہ پالیسی پر کہیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ جمہوریت کا ایک نام ہے، مگر جو طاقت ہے وہ وہاں کی اشرافیہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، امریکہ کی دولت بھی چند ہاتھوں میں مرتکز ہے۔ اس ملک میں اسٹاک مارکیٹ ہے، انویسٹمنٹ ہو اور مالی ایسٹس کی جو بڑا حصہ ہے، وہ صرف اور صرف اس چھوٹے سے طبقے کے پاس ہے۔ یعنی جن کے پاس سرمایہ ہے وہی زیادہ محفوظ ہیں، وہی زیادہ طاقتور ہے، اور وہی قانون، میڈیا اور پالیسی تک رسائی رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں، جب سرمایہ اتنا مرکوز ہو جائے، یعنی چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جائے، تو پھر انتخابات کیسے واقعی یہ عوامی یا پبلک رہ سکتے ہیں؟ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں امریکی نظام کی اصل حقیقت بے پردہ ہو جاتی ہے۔ باہر سے وہ ایک جمہوری ریپبلک لگتا ہے، مگر اندر سے وہ اولیگارک سٹرکچر کی طرح کام کرتا ہے۔
یعنی طاقت چند طاقتور طبقات کی حفاظت کرتی ہے. وہاں صدر تو بدل جاتا ہے لیکن نظام کا جو مزاج ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتا. پارٹیز بدل جاتی ہے مگر وال اسٹریٹ کے مفادات جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. نعرے بھی بدلتے ہیں مگر سرمایہ کاری کا جو ہاتھ ہے وہ امریکی سیاست اور معاشرے کی گردن پر بدستور قائم رہتا ہے. اس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ ٹرمپ کے دور میں جو سپر رچ ہیں ان کے لیے ٹیکسز بہت کم کر دیے گئے، اور ہیرس یعنی جو ڈیموکریٹک کیمپ ہے اس کے اندر بھی کارپوریٹ دنیا کے لیے ایک نرم رویہ موجود ہے. یعنی بظاہر دو سیاسی راستے ہیں مگر دونوں کی منزل ایک ہی ہے، یعنی اس سرمایہ دارانہ نظام کی حفاظت. بلیک سٹون جیسے ادارے اس لیے بھی اہم ہیں کہ وہ صرف دولت نہیں کماتے بلکہ معاشرتی سٹرکچر کو بھی بدل دیتے ہیں. جب ایک ادارہ لاکھوں گھر، ریل اسٹیٹ، تجارتی عمارتیں اور کرائے کے نظام پر اثر انداز ہو تو پھر لوگوں کے لیے رہنا بھی ایک منڈی کی طرح بن جاتا ہے. اور منڈی میں انسان کی حیثیت صرف صارف یعنی کنزیومر کی ہے، اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. یہی وہ نقطہ ہے جہاں امریکی خواب امریکی تضاد میں بدل جاتا ہے. ایک طرف فریڈم کا نعرہ، دوسری طرف فائنینشیل سلیوری یعنی مالیاتی غلامی ہے. ایک طرف ڈیموکریسی کا نعرہ ہے اور دوسری طرف سرمایہ چند ہاتھوں کی گرفت میں موجود ہے. ایک طرف پیپلز چوائس، دوسری طرف ہے فنڈرز انفلوئنس. یہی وجہ ہے کہ لیری فنگ کا جملہ اتنا اہم تھا، کیونکہ اس نے وہ بات صاف لفظوں میں کہہ دی جو برسوں سے طاقتور حلقے خاموشی سے کرتے آئے تھے. سیاست کا رخ بدل سکتا ہے مگر سرمایہ کی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. یہی جدید امریکی ریاست کی اصل تصویر ہے، ایک ایسا نظام جہاں ووٹ تو ضرور ڈلتا ہے مگر فیصلے اکثر پہلے سے لکھے جا چکے ہوتے ہیں. جہاں عوام امید سے ووٹ ڈالتے ہیں مگر مارکیٹ اپنے مفاد سے نتائج کو سنبھال لیتی ہے. جہاں جمہوریت کا ڈھول زور سے بجتا ہے مگر اقتدار کے اصل ساز کسی اور کمرے میں بجائے جاتے ہیں. اور یہی بات صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے. جب ایک ملک میں سرمایہ اس قدر طاقتور ہو جائے کہ وہ سیاست، میڈیا، ہاؤسنگ، روزگار اور ریاستی فیصلوں پر اپنا سایہ ڈال کر بیٹھ جائے تو پھر سوال یہ نہیں بچتا کہ جمہوریت رہے گی یا نہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آزادی کا کیا ہوگا. آج کا سبق یہی ہے کہ اصل طاقت ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے جو اکانومی، ایسٹس اور نیریٹیوز تینوں پر اپنا قبضہ رکھے. امریکہ کے الیکشن ہو یا دنیا کے کسی اور کونے کی سیاست، اگر پیچھے کھڑا سرمایہ فیصلہ کرے تو پھر عوام کی آواز اکثر پس منظر میں دھکیل دی جاتی ہے. پھر سوال باقی یہ رہتا ہے کہ ہم واقعی جمہوریت دیکھ رہے ہیں یا صرف سرمایہ کاری کا ایک خوبصورت اسٹیج شو.